السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے نور ہدایت چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یہ خیر ہے، دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر قیمتی خیر۔ تو قرآن کی طرف بلاؤ۔ دیکھیے ایک بات، ایک نکتہ سمجھ لیجئے، جسے ہم نعمتیں سمجھتے ہیں ان میں سے کوئی شے نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت ساتھ نہ ہو۔ آپ کو اللہ نے دولت دی، نعمت نہیں ہے، اگر ہدایت نہیں ہے آپ کو عیاشی میں اور طرح طرح کی غلط حرکتوں کے اندر مبتلا کرے گی، اسراف اور تبذیر کے راستے دکھائے گی۔ تو یہ دولت نعمت تو نہ ہوئی، زحمت ہوئی، رحمت تو نہ ہوئی۔ اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے اور ہدایت نہیں دی ہے، آپ غلط کاموں میں اپنی اس جسمانی قوت اور صلاحیت کو صرف کریں گے۔ صحت نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو، دولت نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو، اولاد نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو۔ اس کے لیے تو مسئول ہو جائیں گے آپ اللہ کے ہاں۔ آپ نے اپنی اولاد کو کیا تربیت دی تھی؟ نعمت ہدایت، ہدایت ہے وہ شے، اس کے ساتھ جڑ کر جو چیز آئے وہ نعمت ہے، اس کے بغیر کوئی نعمت نعمت نہیں۔ اور الہدا قرآن حکیم ہے، تو عظیم ترین نعمت قرآن ہے، خیر اعظم قرآن ہے۔ میں ابھی آپ کو وہ حدیث سنا چکا ہوں، هو حبل اللہ المتین وهو الذکر الحکیم وهو الصراط المستقیم، جس کے آخری الفاظ جو ہیں وہ بہت ہی فصاحت اور بلاغت اور اس میں جو جوش اور جذبہ ہے، واقعتاً یہ حدیث جو ہے یہ اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے قرآن مجید کے بہت قریب پہنچ جاتی۔ من قال به صدقہ، من عمل به اجرا، ومن حکم به عدلا، ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم۔ جو اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہے اس نے سچ کہا، جو اس قرآن کے پر عمل کرے اس کا اجر محفوظ ہے، جو اس قرآن کی روح سے کوئی فیصلہ کرے اس نے عدل کیا، اور جو اس قرآن کی طرف بلائے کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو اس کی ہدایت تو ہو گئی، انشورڈ۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم۔ اور اس میں جو پہلے آیت تھی نا اس میں بھی یہی ہے، ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ آیت نمبر 101 جو ہے ہماری آج کی گفتگو 102، 103، 104 پر ہے، اس سے پہلی جو آیت ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور اللہ کے ساتھ جڑ جانے کا ذریعہ قرآن کے ساتھ جڑ جانا۔ پہلا کام ہو گیا دعوت الی القرآن، دوسرا کام امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ یہ ہم کافی مرتبہ دیکھ چکے ہیں حضرت لقمان کی نصیحتوں میں بھی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اب یہاں پر بھی وہی آیا، نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے۔ امر کا لفظ عربی زبان میں صرف حکم کے لیے نہیں آتا، مشورے کے لیے بھی آتا ہے۔ اطاعت لآمری کے لسر میں حبلی، ایک شاعر اپنی محبوبہ سے کہتا ہے کہ آخر تم نے اپنے انہی مشیروں کی بات مانی نا کہ جنہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے اپنا تعلق منقطع کر لو۔ تو آموری کے تجھے وہ مشورے دینے والے کہ جنہوں نے سر میں حبلی، میرے ساتھ رشتے کو منقطع کرنے کا مشورہ دیا تھا، تم نے ان کی بات مان لی۔ تو نیکی کا مشورہ یہ بھی امر بالمعروف ہے، نیکی کا حکم جہاں اتھارٹی ہے وہاں تو آپ پابند ہیں اس کے۔ اسی لیے وہ آیات سورہ حج کی جو نازل ہوئی ہیں اثناء سفر ہجرت میں، دیکھیے سورہ حج کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا اختلاف ہے کہ آیا یہ مکی ہے یا مدنی ہے، اس لیے کہ بعض آیات اس میں ایسی ہیں جن میں قتال کا ذکر ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر،
مکی دور میں تو ابھی قتال تھا ہی نہیں، قتال کی اجازت نہیں تھی۔ اسی طریقے سے اور بعض آیات۔ تو میرے نزدیک سورت بحیثیت مجموعی مکی ہے، اس کا پورا مزاج مکی صورتوں والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ البتہ کچھ آیات اس میں مدنی نہیں بلکہ اس اعتبار سے برزخی ہیں کہ حضور جب مکے سے تشریف لے جا رہے تھے مدینے کی طرف، اس اثناء میں نازل ہوئی۔ انہی میں وہ آیت ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم زمین میں غلبہ عطا کر دیں، تمکن عطا کر دیں، طاقت دے دیں، تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے، بدیوں سے روکیں گے، اس لیے کہ تمکن فی الارض حاصل ہو چکا ہے۔ اب بدیوں سے جب بالجبر بھی روکا جا سکتا ہے، نیکی کا حکم دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ زبردستی لی جائے گی، دینا چاہو یا نہ دینا چاہو، انکار کرو گے تو تمہارے ساتھ قتال ہوگا۔ اس لیے کہ اب معاملہ جو ہے صرف واعظ و نصیحت کا نہیں ہے، اب تمکن ہے، غلبہ ہے، طاقت ہے، قوت ہے۔ تو جہاں جہاں جس جس درجے میں کسی کو بھی کوئی اختیار اور اقتدار ہو، اس پر واجب ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ہیڈ آف دی فیملی پر واجب ہے کہ اپنی فیملی کے اندر وہ یہ فریضہ سر انجام دے، نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں آج کل کچھ لوگوں نے ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے۔ نہیں یعنی منکر کرو گے، لوگوں کو روکو گے، ٹوکو گے، سودی کاروبار کرنے کے اوپر جو بھی وعیدیں آئی ہیں وہ اگر سناؤ گے لوگوں کو، وہ بھیڑ چھٹ جائے گی، لوگ سنیں گے نہیں، چلے جائیں گے۔ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے پاکستان میں۔ میری انجمن کے مؤسسین میں سے ایک صاحب تھے، ہیں اب بھی زندہ ہیں۔ انہوں نے مجھ سے آ کر ایک دفعہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے تو سود کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے، ہمارا کاروبار ایسا ہے کہ بینک سے معاملہ کیے بغیر ہم نہیں چل سکتے، اور آپ ہمیں دوسرے تیسرے جمعے میں وہ حدیثیں سنا دیتے ہیں کہ الربا 70 حوبا ایسا کہ ہر رجل امہ ہو۔ سود کے جرم کے گناہ کے 70 حصے ہیں، کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، سب سے چھوٹا اس کے مساوی ہے کہ تم کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ یہ حدیث تو ہم سے نہیں سنی جاتی۔ ہم سود تو نہیں چھوڑ سکتے، آپ کا جمعہ تو چھوڑ سکتے ہیں نا۔ وہ میرے ہاں جمعہ پڑھنا چھوڑ گئے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ کچھ لوگ اسی خوف سے کہ لوگ بھاگ جائیں گے، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی، یہ جو بھیڑ جمع ہے یہ تو پھر ادھر ادھر منتشر ہو جائیں گے، لہٰذا یہ باتیں نہ کرو، بس بھلی بات ہے، بھلائی اچھا، جب نیکی بڑھے گی بدی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اگر ایسا تھا تو قرآن مجید کو یہ دونوں اصطلاحات لانے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن مجید میں 9 مقامات پر یہ دونوں اس طرح ساتھ ساتھ آئے ہیں جیسے ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ خود حضور کے لیے سورہ اعراف میں آیا یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ وہ تو ہم پڑھ ہی چکے ہیں سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ اچھا نیکی کی اگر آپ مشورہ کریں، واعظ کہیں تو کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، بلکہ آپ کے گلے میں ہار ڈالیں گے، کچھ نذرانہ پیش کریں گے، زیادہ سے زیادہ آپ نے کچھ کہہ دیا تو گردن جھکا لیں گے، اور آپ نے اگر کہیں نہیں یعنی منکر کا کام کیا تو اب ماتھے پر بل پڑیں گے، شکن پڑیں گے، پھر آپ کو دوبارہ وہاں دعوت نہیں دی جائے گی، اور وائس کم ہے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں کے اوپر اتنے اجر و ثواب کا وعدہ کرتے ہیں کہ پھر کوئی بڑا کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اب ایک بات نوٹ کیجئے، قرآن مجید میں 9 مقامات تو وہ ہیں کہ جہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر جڑ کر آئے ہیں گاڑی کے 2 پہیوں۔ اس کے علاوہ متعدد مقامات ہیں جس میں اصل زور نہی عن المنکر پر ہے۔ اہل کتاب کے علماء اور ان کے جو صوفی لوگ ہوتے تھے درویش، ان پر تنقید آئی ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار
عن اکلہم السحت وقولہم الاسم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے نور ہدایت چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔ کیوں نہیں منع کیا ان کے علماء نے، ان کے احبار نے، ان کے صوفیاء نے انہیں حرام خوری سے اور جھوٹ بولنے سے روکا کیوں نہیں، منع کیوں نہیں کیا؟ حدیث میں آتا ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ۔ تمہیں لازماً نیکی کا حکم دینا ہے، بدی سے روکنا ہے، ورنہ اللہ لازماً تمہارے دلوں پر مہر کر دے گا۔ اب سنیے، اس نہی عن المنکر کے بھی 3 مرتبے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا 3 کا پہاڑا، سہ نکاتی پروگرام۔ پہلے افراد تیار ہوں، تقوی، تدین، اللہ کی فرما برداری، انہیں جوڑا جائے، اور سیمنٹ سبسٹنس قرآن، اس سے جو جمعیت وجود میں آئے اس کے 3 کام۔ اس میں جو آخری ہے نہی عن المنکر، اس کے 3 درجے۔ 2 حدیثیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، دونوں مسلم شریف کی ہیں۔ ایک کے راوی ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو شخص بھی کسی بدی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ طاقت سے، ہاتھ سے اس کو روکے، بدلے۔ اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان تو استعمال کرے، گونگا شیطان تو نہ بن جائے، کہے تو صحیح اللہ کے بندے باز آ جاؤ، اے اللہ کے بندو اللہ کے غضب کو دعوت مت دو، کہو تو صحیح۔ اور اگر زبانوں پہ بھی تالے پڑ گئے ہوں اور زبانوں کے گدیوں سے کھینچے جانے کا امکان ہو جائے تو آخری درجے میں فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، دل سے شدید نفرت تو رکھے۔ راتوں کی نیندیں حرام تو ہوں، سوچے تو صحیح کیا ہو رہا ہے۔ وہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا جب مانعین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہوا ہے اور آپ نے فیصلہ کیا کہ ان کے خلاف قتال کیا جائے گا، جنگ کی جائے گی، تو حضرت عمر نے بھی مشورہ دیا کہ نہیں، خدا کے لیے تیسرا محاذ نہ کھولیے۔ مسلمانوں کے دل مجروح ہیں، مورال ڈاؤن ہے حضور کے انتقال کی وجہ سے۔ اب ایک محاذ تو حضور کی زندگی میں کھل گیا تھا، سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ، غزوہ موتا، پھر اس کے بعد وہ غزوہ کے جس کو کہا گیا ہے عسر والا، بھوک والا، تبوک، اور تیسرا لشکر تیار تھا حضرت اسامہ کی سرکردگی میں کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ اب حضرت ابو بکر نے فوراً روانہ کر دیا، حالانکہ کچھ صحابہ کی رائے تھی کہ آپ اس کو لشکر کو نہ بھیجیں، اس وقت صورتحال خراب ہے، کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس جیسے میں نے کل کہا تھا اٹھ سکتی ہیں، اور ہماری ساری طاقت ہمارے پاس ہونی چاہیے تاکہ ان کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس کو کچلا جا سکے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا جو لشکر حضور نے تیار کیا تھا میں اسے نہیں روک سکتا۔ اب حضرت عمر نے ان سے کہا اب تیسرا محاذ تو نہ کھولیے، دوسرا محاذ جو جھوٹے نبی تھے ان کے خلاف تو جہاد کرنا ہی کرنا تھا، وہ تو سری ارتداد ہے، مرتد ہو چکے ہیں۔ یہ تیسرا جو ہے یہ تو صرف زکوٰۃ دینے سے انکار ہے نا، اور وہ بھی اس وقت شکل یہ تھی کہ ہم زکوٰۃ آپ کو نہیں دیں گے، ہم زکوٰۃ کا نظام خود اپنا رکھیں گے، اپنے امیروں سے لیں گے، اپنے غریبوں کو دے دیں گے، مرکزی حکومت کو نہیں دیں گے۔ اس پر حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر یہ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے اونٹ کے ساتھ اس اونٹ کو باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے، اور اب اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ تو لے جاؤ رسی نہیں دیں گے ہم، تب بھی میں قتال کروں گا۔ اور اس وقت جو جملہ کہا ہے ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں تغیر کیا جائے گا جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ میرے جیتے جی یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کبھی احساس ہے ہم زندہ ہیں، عیش بھی کرتے ہیں، اچھے سے اچھا کھاتے ہیں، اچھے سے اچھا پہنتے ہیں، دین کس حال میں ہے، کہاں ہے؟ پاؤں تلے کجلا جا رہا ہے، استہزاء ہو رہا ہے، تمسخر کیا جا رہا ہے۔
اور یہ نہ سمجھیے کہ میں کوئی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، نہیں، تمام مسلمان ملکوں میں یہی حال ہے. ہر جگہ پر کہیں بھی صحیح اسلامی حکومت قائم نہیں، اسلامی نظام قائم نہیں. بعض جگہوں پر تھوڑے سے احکام شریعت نافذ ہیں، ان کی اپنی برکات ہیں، لیکن نظام تو اسلامی نہیں ہے. دولت کی تقسیم کا نظام اسلامی نہیں ہے، سیاسی نظام اسلامی نہیں ہے. اس اعتبار سے ہمارے اندر شدید نفرت تو ہو. اگر یہ نفرت بھی نہیں ہے، اگر بے چینی بھی نہیں ہے، کوئی کڑھن بھی نہیں ہے، فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. کیا معنی؟ اس کے بعد پھر ایمان نہیں ہے، نفرت. دوسری حدیث سنیے، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے. حضور فرماتے ہیں ما بعث اللہ من نبی فی امتہ قبلی الا کان لہ حواریون و اصحاب. اللہ نے مجھ سے پہلے کسی بھی امت میں کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس کے کچھ نہ کچھ حواری، کچھ نہ کچھ اصحاب تو ہوتے تھے نا، 2 ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، 12 ہوں. حضرت عیسیٰ کے حواری 12 تھے، ایمان لانے والے کل کہتے ہیں 72 تھے. بہرحال کچھ نہ کچھ ساتھی، حواریون و اصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ حواری اور صحابہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور انہی کے احکام کی پیروی کرتے تھے. یقتدون بامرہ، اقتداء کرتے تھے، پیروی کرتے تھے. ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ بعد میں کچھ ایسے ناخلف اٹھے، یفعلون یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا. عرس منائے جا رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ کیا رسول کے صحابہ کا عمل ہے؟ کیا حضور کا عرس منایا گیا؟ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے ہیں اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے. اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا. ومن جاہدہ بلسانہ فہو مومن، اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے، وہ بھی مومن ہوگا. وہی 3 درجے. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب وہ بھی مومن ہوگا. فما وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. اب یہ دونوں حدیثیں نہی عن المنکر پر ہیں کہ نہیں، جس کو ہم رائٹ آف کر رہے ہیں؟ میں نے بتایا آپ کو 9 جگہ قرآن میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ. اضافی طور پر آیا ہے تو نہی عن المنکر پر زور آیا ہے. اب اس آیت کو مکمل کریں. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، دعوت إلى القرآن، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور یہی صرف یہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے. یہ جو اسلوب حصر کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ ایک تو آپ یہ کہیں 8-10 آدمی بیٹھے ہیں، زید عالم ہے تو اس سے دوسروں کے عالم ہونے کی نفی نہیں ہوتی، دوسرے بھی ہو سکتے ہیں. اور کہیں زید ہی عالم ہے تو بقیہ سے نفی ہو گئی. اب صرف زید عالم ہے، باقی عالم نہیں. اس کو کہتے ہیں حصر، محصور کر لینا، کسی چیز کو کا احاطہ کر لینا. اولئک هم فلاح پانے والے صرف یہ ہیں. وہ سوئی ہوئی امت جسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں، جسے یاد ہی نہیں، جو بھول گئی.
جس کا حال یہ ہے کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے نور ہدایت چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔ جاتا رہا، اور وہ امت پوری طرح مطمئن ہے ہمارے لیے تو شفاعت ہو ہی جانی ہے۔ سیغفر لنا، ہمیں تو بخش ہی دیا جائے گا۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر صرف گنتی کے چند دن۔ تلک امانیہم، یہ ان کے من گھڑت خیالات ہیں۔ امانی کہیں گے وشفل تھنکنگ، یہ ان کی وشفل تھنکنگ کے سوا کچھ نہیں۔ فلاح پانے والے صرف یہی ہوں گے جو اس سے نکاتی پروگرام پر عمل پیرا ہو، اور وہ ایک امت ود ان امہ بنیں گے، صرف اس احتیاط کے ساتھ کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، ایک مسلمان میں بھی ہوں، اس سے زیادہ میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا۔ وہ کسی غرور کے اندر، غرور علم، غرور تقوی، کہیں اس کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ وہ سارا جیسے کہ بڑی سے بڑی رقم زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جاتی ہے، اگر کہیں غرور پیدا ہو گیا تو آپ کا سارا کیا کرا زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائے۔ ہم نے جہاد کے مراحل پڑھے، پہلی منزل اس کے 3 سب لیولز، دوسری منزل اس کے 3 سب لیولز، تیسری منزل اس کے 3 سب لیولز، وہی 3 کا پہاڑا وہاں بھی ہے، 3 into 3 9۔ 9 سٹوری پر جا کر جہاد قتال بنا ہے حضور کی سیرت میں مطہرہ میں، آپ کی زندگی میں، حیات طیبہ۔ اچھا، یہ جو آیات ہیں یہ سورہ آل عمران کے وسط میں سے ہم نے پڑھی، ان کے بالکل ہم پلہ جو آیات سورہ بقرہ میں آتی ہیں وہ کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، وہ محتدون جس کا لفظ ہم نے پڑھا ہے لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس نہی عن المنکر کی سب سے اونچی منزل کیا ہے؟ تواصی بالحق کی سب سے اونچی منزل کون سی ہے؟ تواصی بالحق یہ بھی ہے کہ کوئی بچے گلی میں کھیل رہے ہیں، آپ ان سے کہیں بیٹے یہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، تم کرکٹ کھیل رہے ہو، تمہاری بال سے کسی کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹے گا، کچھ اور ہو جائے گا، جاؤ میدان میں جا کر کھیلو، یہ بھی تواصی بالحق ہے۔ کسی شخص کے ذمے کسی کوئی رقم ہے وہ نہیں دے رہا ہے، اسے جا کر کہنا بھلے آدمی اس کی رقم ادا کرو۔ اور اس کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے جو سیرت میں آتا ہے کہ قریش کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص باہر کا کوئی آیا اور بڑی دہائی دیتا ہوا، فریاد کرتا ہوا۔ لوگوں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہ ابو جہل کے ذمے میری اتنی رقم ہے وہ دیتا نہیں ہے، مجھے کوئی دلوا دے۔ لوگوں نے کہا اچھا آج موقع ملا، ذرا تماشا دیکھیں۔ حضور اس وقت کہیں حرم کے کسی کونے میں نماز پڑھ رہے تھے، کہا جاؤ جاؤ، وہ شخص جو ہے نا وہ کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے، اس سے بات کرو۔ وہ آیا، اس نے حضور سے کہا، حضور نے کہا اچھا چلو۔ گھر پر جا کر کہا، دستک دی، ابو جہل نکلا، اس کو اس کا حق ادا کرو۔ بے چون و چرا گھر میں گیا اور لا کر اس کی رقم اس کے حوالے کی۔ یہ روب حق ہے، حق کا روب۔ لیکن آج کل آپ یہ کام کر کے دیکھیں تو چھوٹا تواصی بالحق یہ ہے، بڑا تواصی بالحق سب سے بڑا، یہ کائنات اللہ کی ہے، یہ زمین اس کی ہے، اس کا حکم چلنا چاہیے۔ ان الارض للہ ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احدا۔ اللہ اپنے حکم کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں، نہ کسی فرعون کو، نہ کسی نمرود کو، نہ کسی قوم کو، نہ عوام کو، نہ پوری نوع انسانی کو، کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں۔ اب اس تواصی بالحق کے لیے کھڑا ہونا گویا کہ ہر نظام باطل کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔
اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ انکر المنکرات، یہ انکر کا لفظ آ گیا تھا نا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، تمام آوازوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز، انسان کی طبیعت پر بڑی ناگوار گزرنے والی آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ تو انکر المنکرات کیا ہے؟ غیر اللہ کی حکومت انکر المنکرات ہے، اس کے خلاف جد و جہد ہاتھ سے کرو، زبان سے کرو، دل سے کرو، کم سے کم یہ ہے، ورنہ ایمان کا کوئی شائبہ موجود نہیں۔ لیس وراء ذالک حبۃ خردل من الایمان۔ اس لیول کے لیے پھر لازمی ضرورت ہے ایک جماعت، ڈسپلن جماعت۔ دیکھیے وہ جو 3 لیول ہم نے پڑھے تھے، پہلے لیول پر کوئی اجتماعیت ضروری نہیں ہے، اپنے نفس کے خلاف آپ خود ہی جنگ کر سکتے ہیں، میں آپ کے نفس سے کشتی نہیں لڑ سکتا، آپ میرے نفس کو زیر نہیں کر سکتے، وہ خالص انفرادی معاملہ ہے۔ اگرچہ کونوا مع الصادقین، اگر کچھ ایسے لوگوں کو ساتھ رہیں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، کبھی کوئی ہمت جواب دینے لگے تو دوسرا ساتھی آپ کو سہارا دیتا ہے، لیکن کوئی جماعت لازم نہیں ہے۔ دوسرے لیول دعوت تبلیغ، اس کے لیے بھی جماعت ضروری نہیں ہے، ادارے، جیسے میں نے پہلے پاکستان میں انجمن خدام القرآن ایک انجمن قائم کی، اس کی ذیلی انجمنیں قائم ہو گئی، کراچی میں ہو گئی، ملتان میں ہو گئی، قرآن اکیڈمی لاہور میں قائم کی، اکیڈمیز کراچی میں، ملتان میں، فیصل آباد میں، جھنگ میں قائم ہو گئی۔ یہ انجمن ہے، یہاں IRF بہت بڑا کام کر رہی ہے، اور بھی ادارے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن تیسرے لیول پر نظام باطل کو جڑ سے اکھیڑ کر نظام حق کو قائم کرنے کے لیے جماعت، اور جماعت بھی معمولی نہیں، منظم جماعت، ڈسپلن جماعت، جس کا ڈسپلن وہی ہو جو آرمی کا ہوتا ہے۔ آرمی کا ڈسپلن کیا ہے؟ لسن اینڈ اوبے۔ اگر کوئی فوجی اپنے بالا تر سے یہ پوچھے کہ آپ جو مجھے حکم دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں، کیا مصلحت ہے اس میں، آپ مجھے پہلے قائل کریں پھر مانوں گا، تو وہ فوج کہلائے گی۔ بڑی پیاری نظر تھی، ایک فوج کو ایک رسالہ 600 سواروں کا، حکم دے دیا گیا چارج، بڑھو حملہ کرو، جبکہ صورت یہ تھی کہ داہنی طرف بھی توپیں لگی ہوئی ہیں اور آگ برس رہی ہے، بائیں طرف بھی توپیں ہیں، سامنے سے بھی توپیں ہیں۔ تو ان 600 آدمیوں نے سمجھا someone has blundered. Cannons to right of them, cannons to left of them, cannons in front of them. Someone has blundered. لیکن there's not to reason why, there's but to do and die. So into the valley of death rode the 600. 600 کے 600 موت کی وادی میں اتر گئے۔ یہ ڈسپلن درکار ہے اس جماعت کا، ورنہ وہ کام نہیں ہو سکتا۔ اسی کے لیے اصطلاح ہے ہمارے دین کی سمع و طاعت، listen and obey۔ قرآن میں آتا ہے فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، سنو اور اطاعت کرو۔ اور حضور نے بیعت لی اپنے صحابہ سے، حالانکہ حضور کی اطاعت تو صحابہ کرتے ہی کرتے تھے، جب رسول مان لیا تو اس میں اطاعت میں اب کون سی کمی رہ گئی، ماننی پڑے گی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ لیکن حضور نے اپنے بعد کے لیے ایک سنت چھوڑی ہے، اب آئندہ یہ کام اگر ہوگا تو کوئی نبی تو نہیں آئے گا کہ اس کی اطاعت بطور نبی کی جائے، کوئی رسول نہیں آئے گا کہ اس کی اطاعت بطور رسول کی جائے، تو کوئی اجتماعی نظم قائم ہوگا، کس بنیاد پر قائم ہوگا؟ میرے نزدیک یہ سنت اپنے بعد والوں کو چھوڑنے کے لیے حضور نے بیعت لی۔ میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی، حضرت حارث عشری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن۔ یہ ایک روایت میں اضافی الفاظ ہیں، اللہ امرنی بہن، دوسری میں نہیں ہے۔ انی آمرکم بخمس کے بعد شروع ہو جاتی ہے بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اور یہ حکم اللہ نے مجھے دیا ہے۔ حالانکہ آپ کو بھی حکم دینے کا اختیار ہے، لیکن آپ نے تاکید کے لیے کہا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں پہنچا رہا ہوں۔
انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے نور ہدایت چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ شکریہ۔ ذرا دیانتداری کے ساتھ ہاتھ اٹھائے ان مجمع میں سے وہ لوگ جنہوں نے پہلے کبھی یہ حدیث سنی ہے۔ ایک تو ادھر میں نے ہاتھ دیکھا ہے، اس کا چرچا ہی نہیں ہمارے ہاں۔ کیوں؟ یہ اس لیول سے متعلق ہے جس لیول پہ ہم سوچتے ہی نہیں۔ اقامت دین کی جد و جہد، نظام کو بدلنے کی جد و جہد، یہ ہمارے ذہن سے خارج، ہمارے تصور دین سے خارج۔ دیکھیے وہ جو ہے بنی الاسلام علی خمس، اس میں امر نہیں ہے، یہ خبر ہے صرف۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ حدیث کس کو نہیں معلوم؟ متن یاد نہ ہو یہ بات دوسری ہے، کس کو نہیں معلوم 5 ارکان اسلام حضور نے بتائے ہیں؟ حالانکہ وہاں یہ ہے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، اور چرچا ہی نہیں ہے ہمارے یہاں۔ جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ کیا پوچھنا، جو کام ہم نے کرنا ہی نہیں، اس کے جو لوازم ہیں ان کے تذکرے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے ہمارا اس وقت کا عام مسلمانوں کا تصور۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ دین کو پھیلاؤ، پہنچاؤ، کتابوں سے، رسالوں سے، ویڈیو سے، آڈیو سے، مواعظ سے، درس قرآن سے، ترجمہ قرآن سے، یا تو یہ کہ اپنی ذاتی نیکی کا تصور ہے، اور یا پھر اس سے اوپر صرف یہ دعوت و تبلیغ۔ اس سے اوپر کی تیسری منزل جسے اقامت دین کہا جائے، جو خصوصی الفاظ حضور کے لیے 3 مرتبہ قرآن میں آئے: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ کسی اور نبی کے لیے 1 دفعہ بھی نہیں آئے، حضور کے لیے 3 دفعہ آئے۔ سورہ توبہ، سورہ فتح، سورہ صف۔ یہ چونکہ چیز ہمارے ذہنوں سے نکل گئی ہے، لہذا اس کے جو متعلقات ہیں اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے، منطقی بات ہے۔ جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ کا ہے کو پوچھنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں لازم۔ جماعت کی شکل میں رہو، یہ بھی فرمایا علیکم بالجماع، یہ حضور کی حدیث ہے، علیکم بالجماع، لازم جماعت کی شکل میں رہو۔ اور حضرت عمر کا قول ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ صحابی کا قول بھی حدیث کہلاتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے لا اسلام الا بالجماع ولا جماع الا بالامارہ ولا امارہ الا بالاطاعہ۔ کوئی اسلام بغیر جماعت کے نہیں، کوئی جماعت بغیر عمارت کے نہیں، اور کوئی عمارت بے فائدہ ہے اگر اس کی اطاعت نہ ہو۔ تو پہلا حکم بالجماع والسمع، اور سنو۔ سننے کے لیے وابستہ رہنا ہوگا، وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ حضور پر کوئی بات آئی ہے تو آپ خود ہر ایک کے گھر جا جا کے اس کو پہنچائیں۔ آپ وابستہ رہیں اس نظم جماعت کے ساتھ، جیسے کہ درخت کا پتا جو ہے اس تک بھی جڑ سے لے کر جو غذا آ رہی ہے درخت کے پتے تک پہنچ رہی ہے۔ تو پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اس پیوستگی کے ساتھ، تاکہ وہ سارے احکام آپ تک خود بخود پہنچے۔ والطاعہ، اور اطاعت۔ 3 چیزیں ہو گئی، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ اور میں اس کی حقیقت پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ ہجرت، اس کی بنیاد کیا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے۔ آج اپنے گریبان میں جھانکیے، جو چیز زندگی میں غلط ہے شریعت کی روح سے طے کیجئے کہ اب نہیں ہوگی، اب ختم کر دوں گا، ہجرت شروع ہو گئی آپ کی۔ ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو ترک کر دو، چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ اور آخری ہجرت تو آئے گی وہ اقامت دین کے آخری مرحلے میں، جب اقدام ہوگا، جب نظام کو چیلنج کیا جائے گا، پھر جو ہجرت ہوگی وہ فرض ہجرت ہوتی ہے۔ مدینے کی ہجرت فرض تھی، ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی۔ وہ تو جن لوگوں کی ہمت جواب دے رہی تھی اور جو پرسیکیوشن ہو رہی تھی اور جو تشدد ہو رہا تھا اس کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، انہیں اجازت دے دی گئی کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔
مدینے کی ہجرت فرض تھی. اگر کوئی ہجرت نہیں کر رہا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، تو اے مسلمانوں تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے. بلکہ سورہ نساء میں اس کو بھی ایک طرح کا نفاق قرار دیا گیا. تو وہ ہجرت بڑی ہجرت ہے، گھر بار چھوڑ کر. اور مکے والے جو گئے تھے چھوڑ کر، وہ قریش کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر گئے تھے اپنے گھر والوں کو، اور ان کا سارا گھر کا سامان لوٹا گیا تھا، اور اس سارے سامان سے وہ کیپٹل فراہم کیا گیا تھا جس کو لے کر ابو سفیان کا قافلہ گیا تھا شام کی طرف، جس کا حضور نے پیچھا کیا تھا لیکن وہ نکل گیا تھا. جب وہ واپس آ رہا تھا تب حضور نے پھر اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے مدینے سے باہر نکل کر پروگرام بنایا، لیکن وہ اللہ کو کچھ اور منظور تھا. ادھر سے لشکر آ گیا اور جنگ ہو گئی، جنگ بدر ہو گئی. تو ہجرت کیا ہے؟ شروع سے ہجرت کیا ہے؟ ان تہجر ما کرہ ربک، اور سب سے اوپر کیا ہے؟ گھر بار، اپنے آباء و اجداد کی وطن جہاں آپ کے آباء و اجداد دفن ہے چھوڑو، جاؤ، اور جاؤ وہاں جہاں پوری طاقت مرکوز ہو جائے تاکہ آپ نظام باطل کو چیلنج کرنے کے لیے ساری طاقت ایک جگہ جمع کر سکیں. اور جہاد پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، سب سے افضل جہاد کون سا ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ. وہ سرکش ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس جو ہے امارۃ بالسوء، برائی کا حکم دینے والا، اس کے خلاف کشاکش کرو اور اس کو دباؤ، اسے اللہ کے سامنے جھکاؤ. یہ جہاد افضل ہے. اور بلند ترین جہاد قتال فی سبیل اللہ، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. یہ ہے وہ حدیث جو ہمارے تصورات سے خارج ہو گئی. مسند احمد ابن حنبل میں ہے. اچھا، اس جماعت کی بنیاد جو حضور نے رکھی وہ بیعت کی بنیاد پر رکھی. چنانچہ وہ حدیث بھی میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں. پہلے ایک اور حدیث سن لیجئے. حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ، جو شخص، جو مسلمان مرا اس حالت میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. اب بعض لوگوں نے اس کو جو بیعت ہے، بیعت ارشاد پیری مریدی کے لیے، اس پر قیاس کر لیا. ان کے اطمینان کے لیے کافی ہے، ہم نے بیعت کی ہوئی ہے. بعض نے کہا کہ یہ صرف جو ہے خلافت کے نظام کے ساتھ ہے، کہ خلیفہ کے ساتھ بیعت کرنی لازم ہے، اور جو مرا اس حال میں کہ اس نے خلیفہ سے بیعت نہیں کی وہ جاہلیت کی موت مرا. من شذ شذ فی النار. میرا موقف یہ ہے، یہ ہر حال میں یہ حدیث لاگو ہے. دو ہی صورتیں ممکن ہیں، یا خلافت کا نظام قائم ہے تو خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت، اور قائم نہیں ہے تو از خود تو آسمان سے نہیں ٹپکے گا. اس کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے جماعت بنانی ہوگی، اس جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیعت. تیسری شکل بتائیے کوئی ہے؟ اگر نظام خلافت قائم ہے خلیفہ وقت کے ہاتھ پر بیعت، اگر نہیں ہے تو خلافت کے قیام کی جد و جہد کرنے والی جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیعت. اور اس بیعت کے الفاظ اب آپ سن لیجئے. متفق علیہ روایت ہے، یہ بخاری مسلم دونوں میں. عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. وہ انصاری جو بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ دونوں میں موجود تھے. فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. اب گنیے کس بات کی بیعت کی تھی؟ علی السمع، کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے، والطاعت، اور اطاعت کریں گے. فی العسر، سختی تنگی مشکل میں بھی، والیسر، اور آسانی میں بھی. والمنشط، چاہے طبیعت کے اندر آمادگی ہو تب بھی، والمکرہ، اور طبیعت میں آمادگی نہ ہو تو اپنی طبیعت پر جبر کر کے بھی آپ کا حکم مانیں گے. وعلی اثرۃ علینا، اور چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں،
ہم یہ نہیں کہیں گے ہم آپ کے پرانے خادم اور آپ نے ایک نیو کمر کو ہمارے اوپر امیر کیسے بنا دیا، ہاؤ کم؟ نہیں، ہم نہیں کہیں گے یہ. اٹس یور پریروگیٹو، یہ آپ کا اختیار ہوگا، جس کو چاہے امیر بنائیں. وَعَلَىٰ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، جنہیں آپ امیر بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے نور ہدایت چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے. شکریہ.